بڈگام ضلع میں انجمن شریعہ شیعہ نے ایران کی موجودہ حالات کو لے کر کے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا۔ انجمن شریعہ شیعہ کے صدر آغا سید حسن نے بڈگام میں جمعے کی نماز کے بعد احتجاجی ریلی نکالی، جہاں مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ صدر آغا سید حسن سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھ ہیں اور ایران کی موجودہ حالات میں امریکہ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آج پورے عالم کے ساتھ ولی امر المسلمین حضرت امام خامنئی صاحب کے ساتھ والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جو اس وقت پوری دنیا میں ظالم اور مظلوم کے حمایت میں علمبردار ہے، اور ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، جو اپنے رہبر اور پیشوا کے پیروی میں اس کے شانہ کھڑے ہیں۔ تو یہ ایران کی حمایت میں ایک بڑا احتجاج تھا۔ بڈگام میں نماز جمعہ کے بعد یہ بڑا احتجاج نکالا گیا اور فی الحال یہ احتجاج انجمن شیعہ شریعان کی جانب سے نکالا گیا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد بڑی تعداد میں ایران کی حمایت میں یہ ریلی نکالی گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے اور اس بیچ میں صدر آغا سید حسن سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھ ہیں اور ایران کی موجودہ حالات میں امریکہ کے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تو جو سچویشن ایران کے اندر پیدا ہوئی ہے لگاتار وہ سبھی کی نظروں میں ہے۔ دراصل ایران کے اندر تختہ پلٹ یا پھر احتجاج کی شکل میں ایک بار یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تھا اور اسی پروٹیسٹ کو لگاتار کاؤنٹر کرنے کے لیے لگاتار حکومت لگی رہی اور اس کے بعد بیرونی طاقتوں کا مداخلت بھی بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے لگاتار یہ دھمکیاں دی گئی کہ اگر ایران میں حالات یوں ہی رہے تو امریکہ انٹروین کرے گا اور اس کی صورت میں ایران کو بھگتنا پڑے گا۔ حالانکہ ایران اپنے مدعے پر قائم رہا اور اس نے یہ کہا کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کی جو شکایتیں ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن بیرونی طاقت کی مداخلت کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ فی الحال ایران لگاتار جیسے دوسرے ممالک کو اپنے زیر نگی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اسی طریقے سے ایران کے اندر بھی امریکہ اور اسرائیل اس رجیم کو چینج کرنے کے لیے لگاتار کوشش میں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ برسوں پہلے کوشش ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل اور ایران کی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی اس طرح کی کوشش ہوئی تھی لیکن اسے کامیابی نہیں مل پائی اور اس کے بعد یہ خفیہ انپٹ یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ ان کے درمیان یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے موجودہ رجیم کے خلاف نفرت بھری جائے اور اسی سلسلے میں یہ لگاتار کوشش چلی جس کی مخالفت دنیا بھر میں ہو رہی۔ دوسری اور دراس میں بھی ایران کی حمایت میں زوردار احتجاج کیا گیا، جہاں مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ تو ایران کی حمایت میں لگاتار احتجاج چل رہا ہے۔ اس سے پہلے دراس، کرگل اور دوسری جگہوں پہ بھی ہم نے ایسے احتجاج دیکھے۔ آج نماز جمعہ کے بعد جموں کشمیر کے اندر بھی اس طرح کی ریلیاں یا احتجاج دیکھنے کو ملی۔ دراصل امریکہ اور اسرائیل کی لگاتار یا بڑی طاقتوں کی سپر پاور قوتوں کی کوشش رہی ہے کہ اپنے سامنے موجود ڈٹ کر کے کھڑے رہنے والے ان تمام طاقتوں کو ہٹایا جائے اور اپنے پٹھوں کو بیٹھایا جائے اور انہی کوششوں کے نتیجے میں یہ ساری کوششیں لگاتار چل رہی ہے جس کی مخالفت دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ دشمن ایران کو کمزور کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ایران کے اوپر اللہ کی نظر ہے۔ ایک جمہوری ملک میں یقیناً احتجاج ہر کسی کا حق بنتا ہے۔ آج یہ مسلمان سراپا احتجاج ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں جس طریقے سے احتجاج کی آڑ میں مساجد جلائی گئی، یہ احتجاج کرنا وہاں پر مہنگائی کا بہانہ دے کر وہ ایک بہانہ تھا
असल मकसद उनका इस्लाम को कमजोर करना था। ईरान एक हुसैनी मुल्क है, वहां पर वो रहबर मुअज्जम को कमजोर करना चाहते हैं। रहबर कौन है? जिसका नाम है सैयद अली खामनेई हुसैनी, उसका नाम हुसैनी भी है, अली भी है। दुश्मन नहीं जानता, अली किसी के सामने नहीं झुकता।